نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله مولانا العظيم. محترم و معزز علماء کرام، بزرگان دین اور میرے محترم بھائیوں دوستوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکل صورت دی. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی شکل الگ ہوتی ہے، سب کی آواز الگ ہوتی ہے. ہر ایک کو مخصوص شکل و صورت پر حق تعالی شانہ نے پیدا کیا. تو جیسے سب کی شکلیں صورتیں الگ الگ، ایسے سب کی صلاحیتیں بھی الگ الگ. ہر آدمی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں صلاحیت کے اعتبار سے جو دوسرے میں نہیں ہے. ایک آدمی بوجھ اٹھا سکتا ہے لیکن دوڑ نہیں سکتا. ایک آدمی تیز دوڑتا ہے لیکن بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایسے صلاحیتیں الگ الگ ہیں. ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں تو اس میں دو طرح کی صلاحیتیں سب کے اندر. کچھ تو مشترکہ ہے، مشترک صلاحیت، دیکھنا، بولنا، سننا، لینا، دینا، پکڑنا، چھوڑنا، یہ سب قوتیں اور یہ سب صلاحیتیں مشترک ہیں، سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اور کچھ مخصوص صلاحیتیں. آدمی کی بھلائی اور کامیابی اس میں ہے کہ صلاحیتیں صحیح استعمال. انسان کی صلاحیتوں کا استعمال اگر صحیح ہو تو کامیاب بنتا ہے، بامراد بنتا ہے، زندگی قیمتی بنتی ہے. اور انسان کی صلاحیتوں کا استعمال صحیح نہ ہو تو پھر خود بھی نامراد ہوتا ہے، اور صلاحیتوں کے غلط استعمال سے دنیا میں فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہے صلاحیتوں کے غلط استعمال. اس لیے ہر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے بھی اور ان کا صحیح استعمال بھی کرے. ہر ایک اس کا محتاج ہے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. تو وہ کیا تدبیر ہے کہ صلاحیتوں کا استعمال صحیح ہو؟ یہ تو مجلس علماء کی ہے. تو جو صلاحیتیں سارے انسانوں میں ہوتی ہیں وہ علماء میں بھی ہیں، اور علم کی صلاحیت ان کے ساتھ مخصوص ہے. علماء کے پاس علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. تو یہ مزید تو مشترک صلاحیتیں اور مخصوص صلاحیتیں اہل علم کی صحیح استعمال، تو اس کا ہر شخص محتاج ہے اور ہر عالم کو اس کی ضرورت ہے. دنیاوی صلاحیتیں تو فتنے کا سبب بنتی ہیں، اور علمی صلاحیتوں کا غلط استعمال فتنے اور فرقہ بندی کا سبب بنتا ہے. فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں اور فرقے بھی پیدا ہوتے ہیں.
جب علم کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے اہل علم کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی استعدادوں کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کا مصرف بھی پہچانے اور استعمال صحیح کریں۔ تو اس کی کیا تدبیر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے کہ سارے مفصل کی صورتوں میں ایک سورہ ہے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے گھوڑے کی صفات بیان کر کے قسم کھائی ہے۔ گھوڑوں کی صفات، اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کی؟ قسم تو کھائی جاتی ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، تو اللہ کوئی بات ارشاد فرما دیں تو وہ تو پکی بات ہے، انہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے قسم کیوں کھائی؟ اور پھر قسم بھی کھائی تو جانور کی، گھوڑے کی۔ تو سوچنے کی بات ہے، گھوڑوں کے ان اوصاف کی قسم کھائی ہے، تو قسم کھانے سے تو جو مقصود ہوتا ہے وہ اکثر جگہ قرآن میں جہاں قسمیں ہیں تو آگے پیچھے قسم کا مدعا، جس کو مقسم بھی کہتے ہیں، وہ بھی بیان ہوتا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً، سیاق و سباق میں بیان ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی جو مقسم بھی ہے وہ تو ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، تو مقسم بھی تو ہوا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ لیکن جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے آپ کی توجہ ایک خاص مضمون کی طرف دلانی ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑے کی قسم کیوں ہے؟ تو ایک بات تو اتنا سب جانتے ہیں کہ گھوڑے میں کوئی خاص بات ہے جو دوسرے کسی جانور میں نہیں، اور ساری دنیا میں طاقت کا معیار گھوڑے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا میں کسی مشین موٹر کی طاقت بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ہارس پاور، یہ موٹر اتنے ہارس پاور کا ہے، آدھے ہارس پاور کا ہے، 1 ہارس پاور کا۔ تو یہ ہارس پاور کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہی تو ہے۔ ہوائی جہاز کتنا طاقتور ہوتا، ریل کا انجن کتنا طاقتور ہوتا، میزائل راکٹ میں کتنی طاقت ہوتی، تو طاقت کا معیار ساری دنیا میں گھوڑے کو قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا کوئی اور معیار، کوئی اور چیز لائق نہیں تھی جو معیار طاقت ہوتی۔ اہل عالم کے نزدیک بھی گھوڑے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی، انہوں نے اپنی طاقت کو بیان کرنے کے لیے اور اشیاء کی قوتوں کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے کو معیار بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں گھوڑے کے اوصاف کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، تیز رفتاری میں جب دوڑتے ہیں گھوڑے تو ٹاپیں مارتے وقت جہاں ان کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں،
تو اس وصف کی قسم کھائی، چنگاریاں جھاڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور شب خون مارتا ہے تو تاریک رات میں اپنے سوار کو لے کر مجمع میں، دشمن کے مجمع میں بے تحاشا گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، فالمغیرات صبحا، صبح سویرے ہے نا بھائی، شب خون مارنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں کہ جب دوڑتے ہیں تو غبار اڑتا ہے۔ وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ گھوڑا اپنے سوار کو لے کر مجمع میں گھس جاتا ہے۔ تو یہ اوصاف گھوڑے کے اللہ نے بیان کر کے قسمیں کھائی۔ میں نے کہا قسم کھانے سے مقصود مقسم بھی کو بیان کرتا، تو مجھے یہاں وہ عرض نہیں کرنا ہے۔ گھوڑے میں وہ کیا بات ہے کہ وہ قسمیں کھانے کے لائق ہو گیا، اور اللہ رب العزت اس کی قسمیں کھائی۔ اور یہ جو کمالات جن کی وجہ سے اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، یہ گھوڑے میں یہ کمالات کیسے ظاہر ہوئے، یہ اوصاف، کمال کے یہ اوصاف کیسے پیدا ہوئے؟ تو غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ گھوڑے میں ایک چیز ہوتی ہے، لگام۔ جب لگام لگی ہو اور لگام سوار کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوڑتا بھی ہے، مجمع میں گھس بھی جاتا ہے، شب خون بھی مارتا ہے، سمجھے صاحب، اور اتنی تیز رفتاری سے ایڑ لگائے سوار، اتنی تیز رفتاری سے دوڑتا ہے کہ غبار اڑتا ہے اور اس میں وہ خود غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمالات جن کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں، گھوڑے میں یہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں لگام سے۔ لگام کے دو سرے ہوتے ہیں، سمجھے گا؟ لوہا ہوتا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا منہ میں گھوڑے کے رکھ دیتے ہیں، دونوں سروں پہ رسی بندھی ہوتی ہے، وہی لگام کہلاتی ہے۔ تو اس لگام سے یہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ لگام نہ لگی ہو پھر چاہے کتنا ہی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑے، اس کی کوئی قیمت نہیں، نہ اس کی کوئی وقار، وہ قسم کھانے کے قابل بھی نہیں۔ گھوڑے کے تیز رفتاری اور اس کے دوڑنے میں جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ تو لگام لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو لگام لگی تو اس کا دوڑنا، اس کا تیز رفتاری سے اپنے سوار کو لے کر مجمع میں گھس جانا اور دوڑتے دوڑتے چنگاریاں اڑانا اور غبار اڑانا، یہ سارے کمالات جن کی قسمیں حق تعالی شانہ نے کھائی ہیں، یہ کمالات گھوڑے کے اندر سے اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب لگام لگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لگام جو ہوتی ہے کمالات کے ظاہر ہونے کا سبب۔ اب لگام نہ لگی ہو تو گھوڑے ہی کی شکل کا ایک اور جانور ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا، اس کو خچر کہتے ہیں، شکل ایک جیسی ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا شکل میں، قد و قامت میں۔ تو لگام ہو تو گھوڑا اور لگام نہ ہو تو خچر۔ اور اس سے بھی چھوٹی ایک مخلوق ہوتی ہے اسی شکل کی، گدھا، وہی شکل وہی، لیکن اس میں کمال نہیں،
شکل وہی ہے خچر کی، لیکن اس میں کمال نہیں، نہ وہ معیار طاقت ہے اہل عالم کے لیے، اور نہ وہ اتنا با کمال ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قسمیں کھائیں۔ لیکن گھوڑے میں وہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں، اور سارا عالم طاقت کو بتلانے کے لیے معیار گھوڑے کو قرار دیا۔ اس کے یہ کمالات لگام سے ظاہر۔ تو لگام ہے نا بھائی، صلاحیتوں اور کمالات کے ظاہر ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جیسے گھوڑے میں لگام لگی وہ باکمال بن گیا، اور اتنا باکمال بنا کہ خود حق تعالی شانہ کو اس کے کمالات پر پیار آ گیا، اور قرآن میں اس کی قسمیں بیان کر دی۔ انسانی زندگی میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، اور کمالات کا ظہور بھی ہونا چاہیے، اور انسانی کمالات کا ظہور بھی ہو اور ان کا صحیح استعمال بھی ہو۔ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی، کچھ صلاحیتیں خابیدہ ہیں جن کو اگر جگایا نہ جائے، نکھارا نہ جائے تو ضائع ہو جاتی ہیں، اور کچھ صلاحیتیں ظاہر ہیں۔ تو ہر طرح کی صلاحیتیں نکھر کر صحیح استعمال ہو، یہ ضروری ہے۔ تو کیسے ہوگا کہ انسانی زندگی میں لگام ہونا چاہیے۔ آدمی کی زندگی بے لگام نہ ہو، بلکہ لگام ہو زندگی۔ وہ لگام کیا ہے؟ گھوڑا تو جانور ہے، اس میں لوہے اور رسی کی لگام، لیکن انسان تو جانور نہیں، ذی عقل مخلوق، اشرف المخلوقات۔ تو اس کی لگام کیا ہو؟ تو اس کی لگام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو منصوص احکام مقرر کیے ہیں، آدمی ان کا تابع دار ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام ہیں جو منصوص ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، تو نماز تو اللہ کا حکم ہے، اور اس کا طریقہ بھی منصوص طریقے سے متعین ہے۔ بھئی نماز پڑھنی ہے اور ایسے پڑھنی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر رکن، ہر طریقہ، ہر رکن کے آداب مقرر ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کا حکم بھی منصوص ہے اور روزے کا طریقہ بھی منصوص ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی منصوص ہے اور زکوٰۃ کا طریقہ بھی منصوص ہے۔ حج کرنا ہے، حج کا حکم بھی منصوص ہے اور اس کے طریقے بھی منصوص ہیں۔ آدمی جیسے چاہے زکوٰۃ ادا کرے، جیسے چاہے حج کرے، یہ نہیں ہو سکتا، منصوص۔ تو انسانی زندگی میں جو لگام ہے، ایک لگام تو منصوص احکام کی پابندی، احکام شرعیت جو منصوص ہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے، انسانی زندگی اس کی پابندی۔ لیکن زندگی کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جس میں کوئی منصوص حکم نہیں ہوتا۔ اب فجر کی نماز پڑھ لی، اب آگے ظہر کی نماز ہوگی، یہ فجر اور ظہر کے بیچ کا جو یہ وقفہ ہے، یہ آپ کہاں خرچ کریں؟ تو اس کے بارے میں تو کوئی نص وارد ہوئی نہیں ہے کہ بھائی اب سورج نکل گیا اب یہ کرو، اور سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹہ بعد یہ کرو، 2 گھنٹے کے بعد یہ کرو، 3 گھنٹے کے بعد یہ کرو، 4 گھنٹے کے بعد یہ کرو۔ ان اوقات میں آپ کے پاس کوئی نص نہیں۔ اب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کا حکم منصوص ہے، ظہر پڑھ لی، اور ظہر سے عصر تک آپ آزاد ہیں۔ عصر پڑھ لی
عصر کا حکم منسوخ ہے، عصر سے غروب تک آپ آزاد ہیں، عصر پڑھی مغرب تک تو مغرب تک آپ آزاد ہیں۔ تو یہ جو اوقات ہیں زندگی میں جن میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شریعت کا حکم نہیں، ہم آزاد ہیں، تو یہ جو غیر منصوص اوقات ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے مشورے کے پابند ہوں۔ کائے کے پابند ہوں؟ منصوص امور میں احکام شریعت کے پابند ہوں اور غیر منصوص امور میں مشورے کے پابند، مشورے کی پابند۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، عوام سے بھی مطلوب ہے اور خواص سے بھی، جو غیر اہل علم ہے ان سے بھی یہ بات مطلوب ہے، اور جو اہل علم ہے ان سے بھی یہ بات مطلوب ہے کہ امور منصوصہ میں اہل علم حکم شریعت کے پابند ہوں اور غیر منصوص تمام امور میں اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی مشورے کے پابند۔ یہ بات مطلوب ہے اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، آپ پر وحی آ رہی، اور جو علوم آپ کے پاس ہیں وہ اولین و آخرین کے علوم کا مجموعہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرما دیا۔ اتنا علم تو کسی کو دیا بھی نہیں گیا۔ تو علم سب سے زیادہ، فہم سب سے بلند، عقل سب سے زیادہ، آپ کی عقل کا مقابلہ بھی ساری دنیا کے لوگ مل کر نہیں کرتے۔ تو عقل میں، فہم میں، علم میں، تقوی میں، تعلق مع اللہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابل نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بھی کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے۔ یمن سے تقاضا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یمن سے، تو تقاضا یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی آدمی ایسا بھیج دیجیے جو ان کو ایمان بھی سکھائے، قرآن بھی سکھائے، احکام شریعت بھی سکھائے، مسائل بھی بتائے، شریعت کے احکام مسائل سکھائے، سمجھائے۔ تو اب کس کو بھیجا جائے؟ یہ تھا تقاضا۔ تو آپ نے بلایا اپنی شورا کا، شورا کو بلایا جن سے آپ مشورے کیا کرتے تھے، اور سب کو بلا کر ان کے سامنے یہ تقاضا رکھا، جب رائے دو کس کو بھیجا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں عرض کیا کہ آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بھی بھیج دیں آپ، یہ مجمع ہے اور جانثاروں کا مجمع ہے، اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے فیصلے پر اعتراض کرے یا آپ کے فیصلے سے کسی کو تشویش ہو، ناگواری ہو، اس کا امکان نہیں ہے۔ یہ جانثار لوگ ہیں، آپ جس کو بھی طے کرو گے تو وہ بھی خوش ہوگا اور باقی لوگ بھی وہ بھی خوش رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ پھر آپ ہماری صلاحیتوں کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ کے پاس جو علم ہے، سمجھ ہے، اس میں تو ہم کسی شمار و قطار میں بھی نہیں، پھر آپ کو ہم سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔
جگہ گنجائش پیدا کر دیں بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے، احباب کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نیاز ہوئی، آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بھی بھیج دیں۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک بڑی بات ارشاد فرمائی، یوں ارشاد فرمایا، انی فیما لم یوحى الی کاحدکم، جن امور میں وحی نہ آئی ہو ان امور میں میں ایسا ہی ہوں جیسا تم میں کا کوئی آدمی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جن امور میں وحی نہ آئی ہو ان امور میں میں ایسا ہی ہوں جیسا تم میں کا کوئی ایک آدمی۔ یعنی غیر منصوص امور میں بھی ایسا ہوں جیسے تم۔ تو کیا مطلب کہ تم اور میں برابر؟ پھر تمہارے جیسا ہوں کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور تم اہل الرائے سے مشورے کرتے ہو، رائے پوچھتے ہو، کام کرنے کے لیے سمجھدار لوگوں سے رائے لیتے ہو، مشورے لیتے ہو، مجھے بھی ضرورت ہے رائے کی، مشورے کی، لیکن کون سے امور میں؟ جو امور غیر منصوص، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئے۔ پھر سب نے رائے دی، اپنی اپنی رائے دی، پیش کی، اور سب کی رائے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے لیے طے کیا اور یمن روانہ کیا۔ تو بھیجنے والے کون؟ حضور، اور مجمع صحابہ کا، ایک شخص کو بھیجنا ہے ایک تقاضے کے لیے۔ تو بظاہر یہاں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور جب ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ نے ضرورت بتائی۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو غیر منصوص ہے، اور غیر منصوص امور کو بغیر مشورے کے میں بھی طے نہیں کرتا۔ جیسے تم کو ضرورت ہے رائے مشورے کی، ایسے مجھے بھی ضرورت ہے رائے مشورے کی۔ چنانچہ مشورے سے حضرت معاذ بن جبل کو طے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی نہج پہ گزری۔ کون سے نہج پہ؟ کہ اللہ کا حکم اگر آ جاتا تو اس میں تو آپ کسی کی نہیں سنتے تھے، بلکہ حکم الہی میں اگر کوئی رائے دیتا تھا تو غضب، چہرے پر غضب کے آثار، اور اتنا غصہ ہوتے تھے۔ تو ایک چور نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی، اور جب چوری ثابت ہو گئی تو آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو جس قبیلے کے وہ صاحب تھے ان کو اپنی سبکی محسوس ہوئی کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی سبکی کی بات ہوگی، تو کچھ ایسی تدبیر کریں کہ سزا معاف ہو جائے۔ تو سفارش کے لیے انہوں نے آپ کے منہ بولے بیٹے متبنع حضرت زید کو واسطہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید سے جو تعلق تھا شروع سے آخر تک وہ سب جانتے تھے۔ آپ کے متبنع کہلاتے تھے، زید بن محمد کہلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی باتوں کا بڑا لحاظ رہتا تھا، تو واسطہ بنایا کہ ذرا آپ سفارش کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی کہنا شروع کیا چہرہ تمتما اٹھا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی سفارش کرنے، اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری میں کرے اور ثابت ہو جائے نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رہوں۔
تو امور منصوصہ میں تو کسی کی رائے کی دخل اندازی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو حکم شریعت میں نازل ہو گیا اس کو من و عن اسی طرح سے پابند بن کر کرنا ہے. لیکن غیر منصوص امور میں جب حضور نے اپنی نہیں چلائی تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی چلانے والے؟ پھر کیسے چل کریں گے؟ مشورے کا پابند بن کر کریں. چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی روایت ہے، ما رأیت احدا اکثر استشارۃ للرجال من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے زیادہ مشورے سے کام کرنے والا حضور سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. پوری زندگی کوئی ایسا کام جو غیر منصوص ہو اور جس کو ساتھیوں سے کروانا ہو اور ساتھیوں میں اس کو چلانا ہو بغیر مشورے کے آپ نے نہیں کیا. تو مشورے سے کام کرنا کس کا طریقہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا بھی یہی طرز عمل تھا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طرز عمل. غیر منصوص امور میں مشورے سے کام اور منصوص امور میں تو کسی کی نہیں سنتے تھے. حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب فتنے اٹھے اور فتنوں میں مدینے پر چڑھائی کی خبریں ہر طرف سے آنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھیوں کو لے کر مشورے کے لیے بیٹھے کہ بھائی کیا کیا جائے. تو سب نے رائے دی. کیا رائے دی؟ یہ جو اسامہ کا لشکر ہے اسے نہ بھیجا جائے. عمر سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجا جائے. کہ کیوں نہ بھیجا جائے؟ کہ اس وقت مدینہ مرکز اسلام خطرے میں ہے. یہاں ازواج مطہرات ان کے ساتھ کچھ ہو جائے اور مرکز اسلام مٹ جائے تو پھر مسلمانوں کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا. اس لیے اس وقت اس کی حفاظت ضروری ہے اور ہماری جو طاقت ہے وہ اس وقت اسامہ کے لشکر میں مجتمع ہے. یہ اگر بھیج دیا گیا تو مدینے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. یہ رائے کس کی تھی؟ تمام انصار، تمام مہاجرین، یہاں تک کہ حضرت عمر کی بھی یہی رائے تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا. کیوں نہیں قبول کیا؟ کیونکہ یہ منصوص امور میں مداخلت تھی. حضرت اسامہ کا لشکر تو حضور نے طے کیا تھا نا. چنانچہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لشکر اس وقت تیار ہوا تھا جب حضور دنیا میں حیات تھے اور ینزل علیہ الوحی، اور اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا. تو حضرت اسامہ کا لشکر تو وحی سے طے شدہ تھا، اسے ابو بکر کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو جا کے رہے گا. اور عمر سے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. زمانہ جاہلیت میں تو بڑے زبردست اور زوراور بنتے تھے، اسلام میں آ کر اتنے بزدل ہو گئے. حضرت ابو بکر کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ امور منصوصہ میں مشورے سے کام احکام شریعت کے مطابق کام کرنا اور امور غیر منصوصہ میں مشورے سے کام کرنا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اسی طرز عمل کو اپنایا. منصوص امور میں تو کسی کی نہیں سنتے تھے کیونکہ وہ قابل مشورہ ہوتا ہی نہیں. جو احکام منصوصہ ہیں وہ قابل مشورہ ہے ہی نہیں. وہ تو لازم العمل ہے، واجب العمل ہے. ان کو اسی طریقے سے عمل میں لائے، وہاں مشورے کی گنجائش نہیں. لیکن جو غیر منصوص امور ہیں کیا مشورہ کریں؟ تو حضرت عمر نے تو مشورے کو اتنی وسعت دی کہ ان کے ہاں باضابطہ اہل شورا معروف حضرات کہ بھئی حضرت عمر کے اہل شورا کے نام.
حضور کے زمانے میں مشورہ تھا اور شورا بھی تھی. سمجھے صاحب؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. کیا کہ عمارت کا انکار نہیں ہے، لیکن عمارت کے لیے شرعی اصول ہیں. شرعی اصولوں سے جو عمارت ثابت ہو وہ عمارت ہوتی ہے. اور عمارت ہو بھی تب بھی شورا اور مشورہ ختم نہیں ہوتا. حضور سے بڑا امیر کوئی ہوگا، لیکن خود حضور مشورے کے پابند ہیں. حضرت ابو بکر سے بڑا امیر کون ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورے کے پابند ہیں. تو مشورہ بھی ہے. مشورہ تو اللہ کا حکم ہے، شاورہم فی الامر. اس بارے میں بعض حضرات کا تو یہ قول ہے کہ آپ کے لیے یہ حکم واجب کے درجے کا تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے. دونوں قول ہیں، لیکن جو استحبابی ہونے کے قائل ہیں وہ صرف حضور کے لیے تو استحبابی ہونے کے قائل ہیں، لیکن حضور کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے وہ بھی وجوب کے قائل ہیں. تو مشورے کا حکم ہے. اور مشورہ فرد سے ہوگا یا جماعت سے ہوگا؟ جماعت سے ہوگا. تو جس جماعت سے مشورہ کیا جائے گا اس جماعت کو کیا نام دیں گے؟ شورا، اہل شورا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شورائی تھا یا عمارتی تھا؟ یہی طرز عمل حضرت ابو بکر صدیق کا تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم دے ایک بات کا اور نبی اس پر عمل نہ کریں. جب اللہ کا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاور، آپ مشورے سے کام کیجئے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اس حکم پر عمل نہ کیا ہو، چاہے وجوبی ہو چاہے استحبابی. جب آپ کا حکم ہے تو آپ نے تو عمل ضرور کیا. اور شورا کے لیے اہل شورا کا ہونا ضروری ہے. تو اس حکم سے مشورہ بھی ثابت ہوتا ہے اور مشورہ کی وجہ سے اہل شورا کا ثبوت بھی ہو جاتا ہے. تو حضور کا زمانہ شورائی ہے. سمجھے تھا؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا بھی طرز عمل یہ شورائی طرز عمل. جتنے احکام نافذ کیے اور وہ منسوخ نہیں ہے، وہ سب مشورے سے نافذ کیے، اپنی مرضی نہیں چلائے. حضرت عمر کی پوری زندگی بھی اسی طرز عمل پہ گزری. پھر اخیر دور میں جب آپ کو نماز میں برچھا مارا گیا اور آپ کو گمان ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو امت کے حالات اور انتظامی امور کی نزاکتیں حضرت عمر کے سامنے آئیں. تو اب تک جو شورا جو تھی وہ غیر معین تھی. حضرت عمر نے کیا کیا؟ افراد شورا کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا. کیوں؟ کیونکہ فتنے کا ظہور ہو چکا ہے، اور فتنے کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ امیر المؤمنین جن سے بڑا عادل عمر کے بعد اب یہ نہ زمین دیکھے گی اور نہ آسمان دیکھے گا. سورج کی بوڑھی آنکھیں عمر جیسا عادل اور عمر جیسا متقی پرہیزگار حضرت عمر کے بعد اب کبھی نہیں دیکھے گی. نہ آسمان دیکھے گا نہ زمین دیکھے گی. ایسے خلیفہ پر قاتلانہ حملہ، وہ بھی مصلی پر نماز کی حالت میں امامت کرتے ہوئے ہو گیا. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے. اب اگر شورا کے افراد کو بغیر نامزدگی کے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ امت میں فتنے گھس جائیں گے اور ان فتنوں کا علاج پھر مشکل ہو جائے گا.
تو جو شورا حضور کے زمانے میں غیر معین تھی، ابو بکر کے زمانے میں غیر معین تھی، حضرت عمر کی پوری زندگی میں جو شورا غیر معین تھی، اب ضرورت آ گئی کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ معین کر دیا جائے۔ تو انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے کیا کر دیا؟ 6 نفری شورا متعین کر دی کہ اب میرے بعد امیر کون ہوگا یہ فیصلہ کرے۔ اہل علم کا مجمع ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عوام کو جو اختیار حاصل ہوتا ہے، اگر وہ عوام کسی کے حق میں دستبردار ہو جائے تو وہ اختیار اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے 2 آدمی، ایک معاملہ مثال دے رہا ہوں، 2 آدمی ہیں، ان میں کوئی آپس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اب تصفیہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ بھی صاحب حق ہے، یہ بھی صاحب حق ہے، سمجھے صاحب؟ ہر ایک صاحب حق، اپنے اپنے حق کے لیے دونوں میں لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے۔ اب دونوں نے کہا کہ چلو ہم ایک حکم بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ حکم، فیصل بنا لیتے ہیں۔ تو شریعت میں حکم کی اصل موجود ہے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، حکم۔ اب حکم بنا دیا جائے تو جو اختیارات ان دونوں کو تھے، اب حکم بنانے کے بعد وہ اختیارات محدود ہو گئے اور منتقل ہو گئے کس کی طرف؟ حکم کی طرف۔ اب وہ جو فیصلہ کرے گا دونوں کو ماننا پڑے گا، سمجھے تھا؟ شورا کی تعین سے پہلے امت کے اہل حل و عقد اور ارباب رائے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی رائے سے ذمہ دار کا، امیر کا، خلیفہ کا انتخاب کریں۔ لیکن جب شورا کے افراد متعین ہو جائیں تو عام امت کو جو اختیار انتخاب امیر کا ہے، اب وہ اختیار کن کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ وہ تو شورا کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب حضرت عمر کی یہ شورا تھا، اگر اس شورا کے بغیر سارے صحابہ، مہاجرین، انصار، سب کے سب کسی شخصیت پر متفق ہو جاتے لیکن شورا کی تصدیق نہ ہوتی تو امت کا امیر بن سکتا تھا وہ؟ ارے بن سکتا تھا وہ؟ کیوں؟ کیونکہ ان شورا کے تعین کے بعد اب انتخاب امیر اور تعین امیر کا حق اور اختیار منتقل ہو گیا کن کی طرف؟ شورا کی طرف۔ اب یہ جس کو طے کریں گے وہ ہوگا، سب جس کو طے کریں گے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا، یہ جس کو طے کریں گے وہ سب کے لیے واجب الاطاعت ہوگا، واجب الاطاعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ افراد شورا کو متعین، انہوں نے آپس کے غور و فکر اور صلاح مشورے سے، ہے نا بھائی، اپنے حضرت عمر کے بعد کس کو منتخب کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ تو ان کا دور بھی یہی شورائی، حضرت عثمان کے دور کا، حضرت عثمان کے یہاں بھی مشورے، کوئی مسئلہ آتا ہے مشورے ہوتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت بھی شورائی، تو زمانہ نبوت بھی شورائی اور خلفائے راشدین کا دور بھی شورائی، اور امت کو حکم کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو ہمیں پابند کس کا ہونا چاہیے تھا؟ شورا۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہج نبوی اور طرز صحابہ۔ اچھا، اب شورا کے سامنے امارت کا لفظ آتا ہے، امیر،
تو امیر بھی کوئی غیر شرعی چیز نہیں، وہ بھی شرعی چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ امت میں امیر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر انتخاب امیر 4 طریقوں میں منحصر ہے۔ منحصر ہے کا لفظ یہ شاہ صاحب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی 5واں طریقہ انتخاب امیر کا نہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ امت کے ارباب حل و عقد، وہی جن کو اہل شورا کہتے ہیں، وہ کسی شخصیت پر متفق ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں کا امیر رہے گا، تو وہ شخص شرعی امیر بن جاتا ہے، جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ حضور ان کو امیر بنا کر نہیں گئے تھے، حضرت ابوبکر کو امیر کس نے بنایا تھا؟ امت نے بنایا تھا۔ انصار مہاجرین سب جمع ہوئے، کون ہو خلیفہ، تو اس میں بہت ساری باتیں آئیں، تو وہ قصہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے، آپ خوب پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن اس میں بیعت ہوئی کن کے ہاتھ پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلے جو احباب حل و عقد تھے انہوں نے بیعت کی، پھر تمام انصار اور مہاجرین نے سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو ایک طریقہ امیر کے منتخب ہونے کا یہ ہے کہ امت کے ارباب حل و عقد اور اہل الرائے حضرات اگر کسی شخصیت پر متفق ہو جائیں تو وہ امت کا امیر ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امیر سابق جو شرعی ضابطے سے امیر رہا ہو، وہ امیر سابق اب اہل الرائے کے صلاح و مشورے سے اپنی موجودگی میں کسی کو نامزد کر دے تو وہ امت کا امیر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں کس کو طے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر دیا کہ میرے بعد یہ رہیں گے۔ تو سابقہ امیر سمجھے صاحب اپنے اصحاب رائے لوگوں کے مشورے صلاح و مشورے سے اگر کسی کو مقرر کر دیں، سمجھے صاحب، تو وہ بھی شرعی طور پر کیا بن جاتا؟ امیر بن جاتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امیر شرعی سابقہ امیر کچھ افراد کی جماعت مقرر کر دے اور اس جماعت کے حوالے کر دے کہ بھئی یہ امیر منتخب کریں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھائی دنیا سے جانے سے پہلے کیا، جماعت مقرر کر دی شورا کی۔ اب حضرت عمر کے بعد کے خلیفہ کو اس جماعت نے اپنے مشورے سے طے کیا، اپنے فیصلے سے، اپنے مشورے سے، اب اس میں دوسرے لوگوں کا دخل نہیں ہو سکتا، یہ جس کو طے کرے طے کیا، سب نے قبول کیا۔ یہ 3 طریقے بیان کر کے ایک چوتھا طریقہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، استیلا۔ چوتھا طریقہ استیلا۔ استیلا کہتے ہیں کوئی متعین شورا بھی نہیں ہے امت کے پاس اور کوئی سابقہ امیر بھی نہیں ہے شرعی ضابطے سے مقرر کیا ہوا، امت بغیر امیر کے، شورا بھی مقرر نہیں اور طے شدہ امیر بھی نہیں۔ ایسے میں کوئی باصلاحیت عمارت کے لائق کوئی فرد ہو اور وہ فرد آگے بڑھ کر عمارت اپنے ہاتھ میں لے کر اعلان کرے اور اپنے تمام اہل حل و عقد اور اصحاب رائے لوگوں کو اپنا موافق بنا لے اور وہ اس کی تائید کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں استیلا۔ استیلاء شرعی، اس ذریعے سے بھی امیر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں شاہ صاحب نے پیش کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، استیلاء شرع۔ یہ جو دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ذریعے سے شروع کرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام علماء، مشائخ اور تمام بزرگان دین اور امت کے تمام سمجھدار لوگ سب متفق تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا ہے وہ کام حق ہے اور وہ کام امت کے لیے مفید ہے، اور سب نے اس کی تائید کی، اور تائید ہی نہیں کی بلکہ بڑے بڑے جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ سب کو معلوم ہے کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ یہاں یہ غور کرنے کی چیز ہے، وہ یاس کیا تھی جس کو حضرت تھانوی نے بیان کیا ہے، اور پھر وہ یاس آس سے بدل گئی، وہ آس کیا ہے؟ یہ پہلو بھی ذرا محل غور ہے۔ تو بہرحال حضرت تھانوی جیسا ہے محقق، صاحب سلوک، معرفت، کیا کریں، اپنے اکابر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور سب لاسانی۔ تو حضرت تھانوی جیسے بزرگ اور ذی علم شخصیت اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کے بارے میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دعوت کا جو یہ کام شروع ہوا تو عین نہج نبوی اور طرز صحابہ پر آپ نے کام جب شروع کیا تو کام کرنے والے تمام احباب اور علماء اور مشائخ سب متفق تھے کہ اس کام میں امیر بھی آپ ہی رہے، اس کو کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب کی عمارت اس کام میں تو اس کی وہ حضرت ابو بکر کے نمونے پر، جیسے حضرت ابو بکر پر امت کے احباب اصحاب حل و عقد اور ارباب رائے متفق تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب پر بھی سب کے سب متفق تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے بعد علماء، مشائخ، بزرگان دین سب موجود تھے، سمجھے صاحب، اور سب کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ میرے بعد کون ذمہ دار رہے گا، تو سب نے رائے دی کہ مولوی یوسف صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں، تو حضرت مولانا کا ذہن مولانا یوسف کی طرف تھا نہیں، لوگوں نے جب رائے دی کہا ٹھیک ہے، جب آپ لوگ اس کے بارے میں رائے دیتے ہو تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگا، اور پھر اپنی موجودگی میں حضرت مولانا یوسف صاحب کو طے کرنا۔ تو ان کی عمارت اس کام کے دائرے میں ایسی تھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حضرت ابوبکر نے طے کر دی، سمجھے صاحب۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنے بعد کسی کو طے نہیں کیا، کسی کو طے نہیں کیا، تو سارے علماء، سارے بزرگ، مشائخ جمع ہوئے، کون ذمہ دار ہو، تو سب سے کئی دنوں تک رائے مشورے ہوتے رہے، اور بہت زیادہ غور و فکر اور رائے مشورہ کرنے کے بعد فیصل اور حکم سب نے تجویز کیا حضرت شیخ کو کہ آپ طے کریں، اور سب ان کو رائے دے رہے ہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی نے اور مولانا علی میاں ندوی رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات نے تو حضرت شیخ سے یوں کہا کہ اگر آپ عمارت سنبھال لیتے ہیں تو ہم جیسے اب تک تعاون کرتے رہے ہیں، ہم اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، اور اگر آپ نے سنبھالا نہیں تو پھر ہم پکے وہابڑے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے، ہم پکے وہابڑے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حضرت مولانا کا جبہ یہاں تھا، دستار یہاں تھی اور ان کا مقبرہ یہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا، ہم چھوڑ دیں گے اس کو۔
تو حضرت شیخ نے کہا کہ مولوی صاحب میں تم سے بڑا وہابڑا، میں تم سے بڑا وہابڑا، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ طے ہوگا۔ تو اللہ کو منظور ہوا تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے بعد مولانا یوسف صاحب کے ذریعے سے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے بعد پھر حضرت شیخ کو جب حکم بنایا تو حضرت نے مشورہ کر کے مولانا انعام صاحب کو طے کیا۔ مولانا انعام صاحب تو ان کی عمارت بھی ارباب حل و عقد کے مشورے سے طے ہوئی، سمجھے صاحب، جیسا حضرت ابوبکر۔ پھر حضرت مولانا انعام صاحب نے کام پھیل گیا، ہر ملک میں کام کرنے کی ایک سطح پیدا ہو گئی، اور اتنا پھیل گیا کہ سارے عالم میں کام کا مراکز بن گئے، ساتھی بن گئے، جماعتیں بن گئی، تقاضے ہر جگہ کے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی احباب شورا مقرر کر کے ان کی نگرانی میں کام کو سونپ دیا جائے۔ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے اپنی حیات میں کیا بنائی؟ شورا بنائی، اور شورا بنا کر دنیا سے تشریف لے۔ وہ شورا کام کرتی رہے۔ اب امیر منتخب کرنے کا حق کس کو ہوگا؟ اب شورا کو ہوگا۔ شورا منتخب کرے گی تو امیر ہوگا، اور منتخب نہ کرے کسی کو تو شورا چلے گا، تو شورا چلے گا۔ جب تک یہ کسی کو منتخب نہ کریں تب تک کوئی شخص امیر نہیں ہو سکتا۔ اب جو شرعی ضابطے سے امیر نہ ہو، وہ اگر امیر ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا حکم دیں گے آپ؟ اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ شریعت میں امیر کا مقام یہ ہوتا ہے، جو شرعی امیر ہوتا ہے نا، اس کے احکام مأمورین پر واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ ارے ہمارے مدرسے میں اگر کوئی محتمم ہے تو وہ احکام اگر دے تو ماتحت عملے پر ان احکام کو پورا کرنا کیسا ہوگا؟ واجب ہوگا کہ مستحب ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ واجب ہوگا۔ تو امیر جو ہوتا ہے اس کے احکام واجب الاطاعت ہوتے ہیں، لیکن امیر کے احکام واجب الاطاعت کب ہوں گے؟ جب امیر ضابطۂ شریعت سے بنا ہو، اور بغیر ضابطۂ شریعت کے اگر کوئی شخص دعوی امارت کرے تو حضرت شاہ صاحب ہی نے کہا ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا میں ایک شخص ہے جس میں امارت کی صفات اور اوصاف پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں دوسرا کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو امیر بننے کے لائق ہو، تب بھی جب تک ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے اس کا تقرر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان طریقوں سے، اور جو شرعی امیر نہ ہو اس کو امیر ماننا تو غیر واجب کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ نہیں؟ تو ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں کہ غیر اللہ کے بندے ہیں؟ ہماری گردنوں میں اللہ کی اطاعت ہے، غیر اللہ کی نہیں۔ جو شرعی امیر نہ ہو اس کی اطاعت اپنی گردن میں لازم کرنا تو غیر واجب کو واجب قرار دینے کے مترادف ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ! عوام تو نہیں سمجھیں گے اس فتنے کو، لیکن یہ مجمع سمجھتا ہے۔ ایک چیز واجب ہو اس کو غیر واجب قرار دینا، اور ایک چیز غیر واجب ہو اس کو واجب قرار دینا، کتنا بڑا فتنہ ہے! یہ تحریف فی الدین ہے، دین میں تحریف ہے، اور اس کی اجازت کسی کو دی جا سکتی ہے؟ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے موجودہ زمانے میں سمجھے صاحب، یہ ساری باتیں ہماری مجلسوں کے موضوع نہیں ہیں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ناگواری کے ساتھ ان کاموں کو، ان باتوں کو کبھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، ناگواری کے ساتھ۔ ہماری مجلسوں کا موضوع یہ نہیں ہوتا، ہماری مجلسوں کا موضوع دین کی محنت ہے، دین کی محنت کے ترغیب ہے، قربانی ہے، تقاضے ہیں،
اور اس کی تقاضے پیش کر کے اور ترغیب دے کر مجمع کو اس کی طرف متوجہ کر کے آمادہ کرنا ہوتا ہے، ایمان و عمل کی ترغیب اور فضائل سنا کر کے۔ ہماری مجلسوں میں موضوع یہ ہوتا ہے، یہ مسائل اور یہ باریکیاں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان باتوں کو ہے نا بھائی ناگواری کے ساتھ چھیڑنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں عرض کر دی کہ اس وقت ہمارے اس کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں، سمجھے صاحب، حضرت مولانا انعام صاحب کی بنائی ہوئی شورا، اچھا اس میں بھی لوگ کتنی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب 2 آدمی رہ گئے تو سارے احباب، دنیا بھر کے کام کرنے والے پڑوس کے ملک میں جمع ہوئے، وہاں حضرت حاجی صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے ہے نا تربیت یافتہ، صحبت یافتہ، ان کے بڑے ہی خاص احباب میں سے تھے اور واحد شخصیت بچی تھی، تو جب تک وہ تھے تب تک مشورے کے امور میں ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا حکم بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلے سے شورا، وہ رہتے تھے تو وہی فیصلہ کرتے تھے اور سب لوگ ان کے فیصلے کو مان لیتے تھے۔ اس موقع پر حضرت مولانا زبیر صاحب کا بھی جب انتقال ہو گیا تو 2 افراد بچے اور پڑوس کے ملک میں جمع، تقاضا رکھا گیا، سب ختم ہو گئے، کم سے کم حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کی تکمیل تو آپ کر دیں۔ اور تقاضا کرنے والوں کا آپ ہم سے پوچھیں نہ پوچھیں آپ کی مرضی، جس سے چاہے پوچھیں، جس سے چاہے مشورہ کریں۔ 15 دنوں تک اس بات پر وہ بزرگ مشورہ کرتے رہے، 15 دنوں تک، اور سب نے فیصلے کا اختیار کس کو دیا؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، اب تو مرحوم بھی ہو چکے، اس وقت حیات تھے، ان کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار دیا۔ تو 15 دنوں تک اس پر مشورے ہوتے رہے، رائے لیتے رہے اور خوب غور و فکر کر کے جو احباب انہوں نے مقرر کیے اس کو باقاعدہ اس کی دستاویز بنائی اور اس پر سب سے دستخط لیے، سب نے دستخط کر دیے سوائے ان ایک صاحب کے، باقی سب نے دستخط کر دیے۔ تو فیصل کے فیصلے سے جب ایک شورا اور شورا کے افراد متعین ہو گئے تو اس کی شرعی حیثیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جب شرعی حیثیت اس شورا کی ہو گئی تو اب امیر کا انتخاب کون کرے؟ یہ شورا کرے۔ یہ شورا جب تک کسی کا انتخاب نہ کرے اس وقت تک کسی کو امیر بننے کا حوصلہ کرنا اور دعویٰ کرنا، یہ اب ظاہر بات ہے کہ احکام تو آپ لگائیں کہ کیا حکم لگاتے ہیں اس پر؟ حاجی صاحب نے ان کو منتخب کیا تھا، وہ 15 افراد۔ یہاں بتانا مقصود ہے کہ جو شورا حاجی صاحب کی بنائی ہوئی تھی نا بھائی، سب ان کے فیصلے پر متفق تھے، اور جب فیصلہ ان کا ہو گیا، جبکہ سب نے ان کو حکم بنایا تھا، تو ان کے فیصلے کو ایک شرعی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ اب کسی ایک کے اختلاف کرنے سے اس کی شرعی حیثیت مجروح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حکم متفقہ حکم ہے۔ وہ شورا ابھی تک کام کو لے کر چل رہی، اس کام میں شرعی حیثیت سے وہ شورا اس درجے کی ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پڑوس کے ممالک اور دیگر تمام ممالک کے تمام اہل علم حضرات جن کو ان واقعات کا صحیح علم ہے، ان تمام اہل علم حضرات نے حضرات شورا کے موقف کی نہ صرف یہ کی تائید کی بلکہ ان کی حمایت بھی کی، ان کے ساتھ مدد، نصرت، تعاون کا اعلان کیا۔ اب اس وقت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایک چیز حق ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ ارے حق کا تعاون کیا جائے، ساتھ دیا جائے۔ اگر حق کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے حق کا نقصان ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جن کے عدم تعاون سے حق کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی اس حق موقف کی تائید بھی کریں، تعاون بھی کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کی اس میں کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کو اللہ نے یہ راستہ سجھایا اور یہ توفیق دی کہ انہوں نے حق کی حمایت میں، سمجھے صاحب،
وہاں سے علیحدہ ہو کر حق کی حمایت میں اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کی حفاظت کرنے کے لیے الگ رہ کر کام کرنا پسند کیا، لیکن ناحق کی حمایت ان کو کبھی بھی منظور نہیں ہوئی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے ملکوں میں اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں ہمارے ان بزرگوں پر اعتماد بھی کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس پورے ملک کے معتبر مستند اہل علم کا ان پر اعتماد ہے، اور جب اہل علم کا ان پر اعتماد ہے تو ہمیں بھی اعتماد کرنا چاہیے اور ان کی تائید بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ حق کی راہ تعاون سے کھلتی بھی ہے اور تعاون سے آسان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشاعت حق اور غلبہ حق کا سبب تعاون کو بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی، آپ نبوت ملنے کے بعد مکے میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن 10 سال کے اعلان کے بعد ایک مٹھی بھر جماعت کے علاوہ نا بھائی، اور وہ مٹھی بھر جماعت بھی کیسی تھی کہ ہر طرف سے ستائے جاتے، مارے جاتے، تنگ کیے جاتے، پریشان کیے جاتے، اور جو سلوک بدسلوکی کا جو مظاہرہ مخالفین کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ سب کرتے اور سب جھیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، جان بھی کھپ رہی تھی اور قربانیاں بھی دے رہے تھے۔ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنے والے قافلوں سے ملتے تو سب سے ایک بات کہتے تھے، من یؤوینی من ینصرنی، مجھے کون پناہ دے گا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ مجمع سے کیوں کہہ رہے ہیں من یؤوینی من ینصرنی؟ کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اس دار الاسباب میں حق کے پنپنے اور حق کے پھیلنے اور حق کے غلبہ پانے کا ایک بہت بڑا سبب حق کا تعاون ہے۔ جب بندوں کی طرف سے حق کا تعاون کیا جاتا ہے تو اس تعاون کو بہانہ اور سبب بنا کر اللہ تعالیٰ غلبہ حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حق کو غلبہ تو اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کا سبب کیا چیز ہوتی ہے؟ تعاون۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہے کہ تعاون ہو۔ آپ حضرات اہل علم ہو، آپ کے پاس ایک سرمایہ تو وہ ہے جس کا اس زمین پر بسنے والا ہر انسان محتاج ہے۔ وہ کون سا سرمایہ ہے؟ وراثت نبوت۔ وہ آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور اس وراثت میں ساری انسانیت کا حق ہے، امت کے ہر فرد کا حق ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے رکھی ہے، تو آپ اس وراثت کی روشنی میں آپ تلاش کریں کہ حق ہے، جو بھی حق کی شکلیں ہیں آپ کے ذریعے سے حق کی اور اہل حق کی تعاون کی صورتیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کام کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب ہو رہا تھا، لوگوں میں فرائض زندہ ہو رہے تھے، ہے نا بھائی، برائیاں ختم ہو رہی تھیں، دین کی شکلیں وجود میں آ رہی تھیں، گھریلو زندگی میں دینداری پیدا ہو رہی تھی، ماحول میں دینداری پیدا ہو رہی تھی، ملکوں میں کام پہنچ رہا تھا، ملکوں میں فضائیں بدل رہی تھیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا وہاں بھی اس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کا کلمہ بلند ہو رہا تھا، لیکن اس میں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اب ان حالات میں ہمارے مجمع اور ہمارے احباب کی طرف سے اس کام کے کرنے والوں کے تعاون کی کتنی سخت ضرورت ہے، سمجھے؟ اس لیے گزارش ہے، 2 باتوں کی گزارش ہے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ حضرات جیسے ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے نا بھائی کام میں قربانی دیتے تھے، بہت سارے ہمارے فارغین سال کے لیے اپنے اوقات فارغ کر کے سال دیتے تھے، تو علماء کے سال کی ترتیب اب بھی جاری ہے۔ یہ بھی گزارش ہے کہ سال کے ارادے بھی ہوں، ہے نا بھائی، سال کے لیے تیار ہوں،
آپ کی انشاءاللہ ترتیب مشورے سے بنے گی. اب بھی بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام سال میں اب بھی چل رہے ہیں. اس کی ترتیب ایک گزارش تو وہ ہے. اس کے علاوہ 4 مہینے کے لیے ہمارے احباب جایا کرتے تھے، اور چلنوں میں تو ہمارے علماء کی بہت بڑی تعداد ہر سال جایا کرتی تھی. تو اوقات کی وہ ترتیب جو ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے تھی، ہمارے اس طبقے کی طرف سے نا بھائی گزارش ہے کہ وہ ترتیب اوقات کی پھر سے قائم ہے، اور آپ حضرات اپنے عزائم اور ارادے ظاہر کریں. ایک گزارش تو اس کی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت کام کرنے والے صحیح نہج پر، خاص طور سے آپ کے علاقے میں یہاں بہت بیچارے یعنی رکاوٹوں میں چل رہے ہیں. ضرورت ہے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. ان کی حوصلہ افزائی آپ کی طرف سے دونوں اعتبار سے ہونا چاہیے. علمی اعتبار سے بھی، کیونکہ علمی طور پر آپ مطمئن کر سکتے ہیں کام کرنے والے جو کہ تمہارا موقف اور تمہارا طرز عمل دین و شریعت کے مطابق ہے، تمہیں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور حق پر قائم رہو، قربانی دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ اہل حق کی مدد کا وعدہ کرتا ہے. تو علمی طور پر حوصلہ افزائی کرنا اس کی بھی ضرورت ہے، آپ سے اس کی بھی گزارش. اور عملی طور پر بھی حوصلہ افزائی ہے. عملی طور پر آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، محلوں میں جو ساتھی ہے نا بھائی شورائی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں میں آپ عملی طور پر جتنا شریک ہو، مشورے میں شریک ہو جائیں، ہفتہ واری پروگرام میں شریک ہو جائیں. ان کی جماعت نکلے، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں 3 دن کی جماعتوں میں، نہیں 3 دن تو 24 گھنٹہ. اسی طرح باہر سے جو جماعتیں آپ کے یہاں آ جائیں، آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں آ جائیں، اس جماعت کو آپ لے کر بیٹھیں، ان کے احوال سنیں. احوال سننے سے انس پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنے سے مانوس کریں، کیونکہ استفادے کے لیے انس ضروری ہے. یہ آنے والی جماعت یہ عام لوگوں کی جماعت ہے جن کے پاس کلمہ نماز کا بھی بقدر ضرورت علم نہیں ہے، اور یہ علم اور یہ شعور اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ سے استفادہ بغیر انس کے نہیں ہو سکتا. اب وہ تو مانوس نہیں ہے، تو اس لیے آپ ہی کو مانوس کرنا پڑے گا. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی اجنبیوں میں آتا ہے اور سب میں گھس کر پہلے ان کو اپنے کام سے، اپنی ذات سے مانوس کرتا ہے. تو آپ ان آنے والی جماعتوں کو لے کر بیٹھیں، ان کے احوال سنیں، ان کو اپنے سے مانوس کریں، اور پھر ان کے حسب حال جیسی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہو آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. اس وقت آپ سے یہ 2-3 اعتبار سے تعاون کی گزارش ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس پر ضرور ہے نا بھائی اپنے آپ کو آمادہ فرمائیں گے. اب جن حضرات کا ارادہ ہو چلے 4 مہینے کے لیے، وہ اپنے کو پیش کر سکتے ہیں.